السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. تو دعاؤں سے شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدری رب اشرح لي صدري ويسر لي امری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. رب زدني علما رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. 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 ربي هب لي حكما ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وألحقنا بالصالحين. اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك علما نافعا علما نافعا ورزقا طيبا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وعملا متقبلا. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سورہ شمس کے بارے میں. سورہ شمس یہ بھی ایک مکی سورہ ہے اور یہ ایک ایسی سورہ ہے جس میں نفس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ نفس کو پاک کیسے کرتے ہیں، اس کے بارے میں ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کرتے ہیں. تو یہ جو سورہ ہے یہ مکہ میں یعنی کہ مکہ کے بیچ میں یعنی کہ ہجرت سے پہلے اور نبوت کے جو بیچ کا وقت تھا اس میں یہ سورہ آئی تھی یا ہجرت سے پہلے آئی تھی. یعنی کہ اس میں بہت ساری صورتیں نازل ہو چکی ہوئی ہیں، بہت ساری صورتیں نازل ہو چکی ہیں. اللہ کے بارے میں، اللہ میں ایمان، آخرت میں ایمان، سب کی باتیں ہو چکی ہیں. اس کے بعد یہ سورہ آ رہی ہے جو اپنی نفس کو پاک کرنے کے لیے اس میں پاکی کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ سورہ ہے. ابھی یہ سورہ جو شروع ہوتی ہے تو 10 قسموں سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ سورہ شمس 10 قسموں سے شروع ہوتی ہے. اور ہم نے پہلے بھی اس بارے میں بات کی ہے، جب اللہ قسم کھاتا ہے کسی چیز کے لیے تو مطلب کہ کوئی بہت ہی ضروری
یہ بہت ہی ویلیو والی چیز کے بارے میں ہمیں پتہ چلنے والا ہوتا ہے. تو اللہ 10 قسمیں کھا رہا ہے سورہ میں شروع کرنے سے پہلے. تو مطلب کہ آپ دیکھو، ایک قسم نہیں کھائی، دو نہیں کھائی، تین نہیں کھائی، مطلب 10 قسمیں کھائی اللہ نے. تو مطلب کہ بہت زیادہ ہی ضروری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتانے والے ہیں اس سورہ میں. یہ 10 قسمیں کون سی ہے؟ والشمسی وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. تو پہلی 7 آیتوں کے اندر 10 قسمیں ہیں جو اللہ نے کھائی ہیں، اور ہمیں ایک بہت ہی ایک ضروری بات انشاءاللہ پتہ چلنے والی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں آہستہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والشمس وضحاها. تو اللہ قسم کھاتا ہے شمس کی، سورج کی. اللہ قسم کھاتا ہے سورج کی، وضحاها، اور اس کی روشنی کی، برائٹنس کی، اس کی. اللہ قسم کھا رہا ہے شمس کی اور اس کی برائٹنس کی. والقمر اذا تلاها، اور اللہ قسم کھا رہا ہے چاند کی. قمر چاند ہے. اذا تلاها اس کا مطلب ہے چاند جب وہ پیچھا کرتا ہے. چاند جب وہ پیچھا کرتا ہے. پیچھا کس کا کر رہا ہے؟ سورج کا. اس طرح ہمیں نظر آتا ہے. یہ ایک ایسٹرونومیکل فیکٹ نہیں ہے کہ چاند سورج کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہوتا ہے. یہ جس طرح سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جیسے صبح ہوتی ہے تو سورج آتا ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے ویسے ہی چاند نکل آتا ہے. ویسے ہمیں دن میں نظر آتا ہے، پورے دن میں سورج نکلتا ہے، سورج جیسے جاتا ہے چاند آ جاتا ہے، پھر چاند جاتا ہے سورج آ جاتا ہے. تو یہ سائیکل ہے. تو اللہ قسم کھا رہا ہے وہ چاند کی جو پیچھا کرتا ہے، پیچھا سورج کا کرتا ہے. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور اللہ دن کی قسم کھاتا ہے جب وہ ظاہر ہوتا ہے. جلاحہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ظاہر ہونا، یعنی کہ ہمیں کلیئرلی پتہ چلے کہ دن ہے. یعنی کہ جیسے ہم روشنی باہر جا کے دیکھتے ہیں، چمک دیکھتے ہیں دن کی، تو مطلب کہ دن چل رہا ہے نا، کیسے روشنی آ رہی ہوتی ہے. تو وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، دن جب وہ ظاہر ہو جاتا ہے. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، ایک منٹ دے دیتے ہیں انشاءاللہ. اب تو ایڈجسٹ کر دو کیمرے کو کہ سب نظر آئے. چلو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ہم بات کر رہے تھے وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اللہ قسم کھاتا ہے دن کی جب وہ ظاہر ہوتا ہے. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور اللہ پھر رات کی قسم کھاتا ہے جب وہ کور کرتی ہے. ایک طرح سے دیکھنے کا نظریہ ہے کہ ایسا لگتا ہے نا جیسے دن کو کور کر دیتی ہے رات، لیکن روشنی کو ڈھانک دیتی ہے. اب ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. آپ کسی چیز کے اوپر کوئی کپڑا ڈال دو یا بلینکٹ ڈال دو تو بلینکٹ کے اندر اندھیرا ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ قسم کھا رہا ہے رات کی جب وہ ڈھانپ دیتی ہے، یعنی کور کر دیتی ہے. تو اس کا مطلب ہے واللیل اذا یغشا. تو ابھی ہم نے یہ 5 قسمیں کی بات کی ہے. والشمسی وضحاها والقمری اذا تلاها، یہ تیسری ہے. والنہاری اذا جلاها، چوتھی ہے. اور پانچویں ہے واللیل اذا یغشا. تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے، یعنی کہ ان چیزوں کو علماء نے کس طرح بیان کی، کس طرح سے انٹرپریٹ کیا ہوا ہے ان آیتوں کو. ٹھیک ہے. تو ادھر کہا جاتا ہے کہ وہ شمس کی جب بات ہو رہی ہے، یہ شمس ریپرزینٹ کرتا ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو علم دیا گیا ہے، قرآن کا علم دیا گیا ہے. تو یہ جو علم ہے وہ ان کی برائٹنس ہے. تو یہاں پر شمس پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کو جو علم دیا گیا ہے وہ ان کی برائٹنس ہے. اس کے بعد
چاند کی بات کی گئی ہے. جب آپ ویسے دیکھا جائے، یہ ابھی ہمیں ایک فیکٹ کی طرح پتا ہے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی. چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی. وہ صرف سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے تو وہ زیادہ چمکتا ہے. وہ سورج کی روشنی کو، یعنی کہ اس پہ جب پڑتی ہے تو وہ چمکتا ہے. سورج کی روشنی نہیں پڑتی تو چاند نہیں چمکتا. اسی لیے آپ دیکھو گے چاند کے ڈفرینٹ ڈفرینٹ حصے ہوتے ہیں. کبھی وہ ایک چھوٹا سا سی بنا ہوتا ہے، کبھی وہ پوری طرح چمک رہا ہوتا ہے. تو جتنی اس پہ سورج کی روشنی پڑی ہوتی ہے اتنا ہی حصہ اس کا چمکتا ہے. تو یہاں پہ جو چاند ہے، اس سے وہ لوگ ہیں، یہ چمکتا ہوا چاند وہ ہے جو صحابہ تھے، جو اصل نبی کے فالوور ہیں، جو اصل امتی ہیں نبی کے، یہ وہ چاند ہیں. ٹھیک ہے. تو ان پہ جب سورج، یعنی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم آیا اس کو صحیح طرح اپلائی کرتے ہیں تو یہ خود بھی چمکتے ہیں. چاند کی طرح نہیں چمکتے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ سورج کی طرح نہیں چمکتے چاند، لیکن خود کی ان کی بھی چمک ہو جاتی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طرح فالو کرتے. تو ہم بات کر رہے تھے والشمس وضحاها، اور جو شمس ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی علم، ان کی چمک ہے. اور جو اس علم کو اپلائی کرتا ہے وہ چاند کی طرح بن جاتا ہے. وہ سورج سے صرف روشنی لے رہا ہوتا ہے اور صرف سورج کی روشنی آگے دے رہا ہوتا ہے، تو وہ چاند ہے. ٹھیک ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ سورج کی روشنی، مطلب چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، اور جو اس کی چمک ہوتی ہے وہ سورج کی وجہ سے ہوتی ہے. جتنی اس پہ سورج کی روشنی پڑی ہوتی ہے اتنا ہی اس کا حصہ چمکتا ہے. تو جتنا آپ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح امتی ہوگے اتنے زیادہ آپ چمکو گے. اسپیشلی رات میں، اسپیشلی رات میں آپ زیادہ چمکو گے. یعنی کہ آپ ایک دم اندھیرے میں ہو تب آپ زیادہ چمکو گے. اور یہ دنیا میں آج کے ٹائم میں بھی بہت فتنے پھیلے ہوئے ہیں. تو جب آپ چمکو گے آپ تھوڑا سا الگ بھی دکھو گے دنیا سے. جیسے ابھی ایگزامپل ہم لوگ حجاب لے لیتے ہیں. پوری دنیا میں تو کانسیپٹ حجاب کا غلط ہی ہے، لیکن آپ لوگ اسٹینڈ آؤٹ ہوتے ہو جب حجاب پہنتے دنیا میں. یعنی کہ دبئی میں تھوڑا کامن نہیں ہے کیونکہ دبئی میں تو ہر کوئی پہن کے گھوم رہا ہوتا ہے. ویسے آپ باہر نکلو گے، جس نے حجاب لیا تو وہ ہمیشہ اسٹینڈ آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے پورے کراؤڈ میں سے. ٹھیک ہے، ایگزامپل ہے یہ. اسی طرح یہ لاجک کو نا تھوڑا الگ طریقے سے بیان کیا گیا. وہ کہتے ہیں جو سورج ہے وہ قرآن ہے، جو اس کا علم ہے وہ اس کی روشنی ہے. جو قرآن کو اپلائی کرتا ہے اپنی زندگی میں وہ بھی خود بھی چمکتا ہے چاند کی طرح. ٹھیک ہے. تو دو طریقے سے دیکھ سکتے ہو. شمس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ سکتے ہو، یا شمس کو قرآن کو انٹرپریٹ کیا ہوا ہے اسکالرز نے، علماء نے. تو اس کو آپ دو طریقے سے دیکھتے ہیں، تو وہ شمس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا شمس قرآن ہے. لیکن دونوں ہی یعنی کہ صحیح ہے، یعنی کہ اس میں کوئی غلط نہیں ہے ان میں. کچھ بھی کسی طرح سے بھی دیکھ لو. بس آئیڈیا یہ ہے کہ آپ میسج لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قرآن کو آپ جتنا فالو کرو گے صحیح طریقے سے اتنا ہی زیادہ آپ چمکو گے. چمکو کدھر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایک چمک آئے گی آپ کے پاس، اور وہ آخرت میں بھی ہو سکتی ہے. تو اس کو تھوڑا اور گہرائی سے دیکھتے ہیں. ہم نے بات کی تھی کہ چاند اتنا ہی چمکتا ہے جتنی اس پہ سورج کی روشنی پڑ رہی ہوتی. تو کبھی کبھی وہ پورا چمک رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ آدھا چمک رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی نظر ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمارا اندر کا جو نفس ہوتی ہے ہماری، یہ اس کا حال بتا رہے ہیں یہاں پہ. یہ نفس کا حال ادھر بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا خود کا نفس کیسا ہے، کہ سچائی آپ کے پاس آئی ہے تو آپ نے اس کو کتنا ایکسپٹ کیا ہے. تو ادھر اس کی بات ہو رہی ہے. اب میرے پاس آتا ہے جیسے حجاب کا حکم آتا ہے میرے پاس، میں اس کو کس طرح لیتا ہوں؟ وہ روشنی میرے تک تو آئی ہے لیکن میں نے نہ اس کو اپلائی نہیں کیا، تو میں نے وہ ریفلیکٹ نہیں کیا، تو میں چمکا نہیں، میں نے جب کو لیا نہیں. تو آپ کے نفس میں تھوڑی کمی تھی جس کی وجہ سے آپ چمک آپ کے اندر آئی نہیں. میرے پاس آیا حکم کہ غیبت نہیں کرنی، میرے پاس حکم آیا ہے کہ غیبت نہیں کرنی، لیکن میں وہ بھی چمک نہیں پایا کیونکہ میں نے غیبت کی، جاننے کے بعد بھی کہ غیبت الاؤڈ نہیں ہے، تو میں نہیں چمکا. تو وہ حصہ میرا نہیں چمکا. تو جتنا آپ اس روشنی کو اپلائی کرو گے اتنا ہی چمکو گے.
کئی لوگ ہوتے ہیں جو ذرا سا بھی اپلائی نہیں کرتے. علم تو ہوتا ہے ان کے پاس، آیا ہوتا ہے علم، ان کے پاس پہنچا ہوتا ہے، لیکن چمک نہیں ہوتی کیونکہ اپلائی نہیں کیا. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے بہت چیزیں پتہ چلتی ہیں، اور صحیح صحیح سورس کے پاس جانا ہوتا ہے. اب ایسا نہیں ہے، میں آپ کو جیسے فار ایگزامپل میں دیتا ہوں، میں آپ کو بولوں کہ کسی کی اگر جاب نہیں لگ رہی تو وہ اس چیز کا ورد کرے گا تو اس کی جاب لگ جائے گی. مجھے کس نے بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات نہیں کی، مجھے کسی نے تو نہیں بتایا ایسا. کس نے بتایا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی نہیں؟ ان کے علاوہ میں ایسے حکم کون دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا کوئی اور حکم ایسا. تو وہ اگر میں اس کو اپلائی کرنے لگ جاؤں اور پھر میں چاہوں کہ میرے میں چمک ہو، تو ایسا نہیں ہے. صحیح چیزوں کے پاس جانا ہے. جو سبھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن میں صحیح بات لکھی ان کو فالو کرنے سے آپ کے اندر چمک آئے گی. تو یہ وہ بیان کر رہا ہے کہ آپ کے اندر کا حال کیسا ہے. آپ کے پاس سچائی آئی ہے تو آپ وہ کس طرح لیتے ہو، اب اس کو چمک بناتے ہو کہ نہیں اپنی، یہ آپ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں، دن اور رات کا فرق آ جاتا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ دن ہے جب وہ ظاہر ہوتا ہے، اور پھر رات ہے جب وہ ڈھانک دیتی ہے روشنی کو. تو اس سے وہ کہتے ہیں یہ حال ہے، یعنی کہ یہ ایک جیسے سالوں کے اندر کبھی اسلام اوپر ہوتا ہے تو کبھی اسلام نیچے ہوتا ہے. یعنی کہ وقت میں جیسے مسلمان جو اصل مسلمان ہے، جیسے صحابہ کا وقت آیا تھا، قریش کے ٹائم میں تو وہ نیچے تھے، اوور پاورڈ تھے. پھر وقت آیا خلیفہ کا، جب اسلام سب سے اوپر گیا، پوری دنیا پہ راج کیے. ایک طرح پوری دنیا پہ نہیں، ایگزیجریشن ہے، لیکن کافی بہت امپائرز کو ختم کیا ہوا ہے. وہ لوگ ایک دم ٹاپ پر تھے، موسٹ پاورفل تھے. جیسے آج ہم لوگ امریکہ کو نہیں دیکھتے، ایک ٹائم پہ مسلمان ویسے تھے، تو جیسے قرآن کو چھوڑتے گئے وہ نیچے آ گئے. آج اب دیکھو تو آج سارے اوپر بیٹھے ہوئے، مسلمان نیچے. تو یہ سالوں کے اوپر جو حال ہوتا ہے، کبھی اسلام اوپر ہے کبھی اسلام نیچے ہے. تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، دن کبھی دن کی طرح چمک رہے، اسلام سب سے زیادہ ظاہر ہے، کبھی رات کی طرح ڈھانک دیا گیا ہو. ٹھیک ہے. تو اس میں عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، اور وہ بہت ہی یعنی خوبصورتی سے اس کے ساتھ لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو دین ہے اسلام کا، ٹھیک ہے، وہ کمپرومائز کریں گے جس نے جہالت نہیں دیکھی. جو دین ہے اللہ کا، اس پہ کمپرومائز وہ کرتے جن لوگوں نے جہالت نہیں دیکھی. کیونکہ جو لوگ اندھیرے سے باہر آئے ہوتے ہیں ان کو واپس اندر نہیں جانا ہوتا. تو آپ دیکھو آج بھی جو اسلام میں ایک طرح سے جو بہت ہی اپنے ایک برے لائف سٹائل سے گزرا ہو اور اس کے بعد دین میں آیا ہو، ریورٹ ہوا ہو، یعنی کنورژن کی ہو اس نے اسلام میں، آپ دیکھو گے کہ وہ زیادہ اچھی طرح سے اسلام پریکٹس کرتے ہیں بجائے ہمارے جو اسلام میں ہی پیدا ہوئے. جو صحابہ تھے وہ کیا تھے؟ مسلمان پیدا نہیں ہوئے تھے، بچپن سے انہوں نے نہیں اسلام دیکھا تھا، اور وہ سب سے بیسٹ مسلمان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے جو رول ماڈل بنتے ہیں وہ صحابہ ہوتے ہیں، ابو بکر، عمر، علی، عثمان. یہ رول ماڈل بنتے ہیں کہ انہوں نے سب سے بہترین طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا. اور یہ لوگ کیا تھے؟ انہوں نے جہالت دیکھی تھی، جہالت دیکھنے کے بعد یہ لوگ روشنی کی طرف آئے تھے، بجائے ہمارے جو اسی دین میں پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے نام کو بچپن سے سنتے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر ایک ہوتے ایک طلب ہوتی ہے، یا ایک انقلاب کی طرح ہوتا ہے کہ بھئی ہم کیا چیز ہے جس کو ہم لوگ ایکسپیرینس نہیں کر پا رہے، کیوں روکا جا رہا ہے ہمیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جائیں، ہم بھی جا کے دیکھیں کہ کلبوں میں کیا ہو رہا ہے، ہم بھی دیکھیں کہ بھئی سگریٹ پی کے ان کو کیا مزہ مل رہا ہے، ہم بھی دیکھیں کہ بھئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم بھی دیکھیے ٹی وی ڈراموں کے اندر ہم کیا مس آؤٹ کر رہے ہیں جو گند بھی دکھایا جا رہا ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر ٹی وی ڈرامہ، وہ تو ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے بات کا، لیکن ہم بھی دیکھیں کہ بھائی گند دیکھ کر کیا ان کو مزے ملتے تاکہ ہم بھی لیں. مس آؤٹ نہیں کرنا ہے ہمیں. آپ کو پتہ ہے ٹائم کے ساتھ سب سے ایک کہہ لو کہ نہایت ہی بری اور ان لاجیکل آرگومنٹ لوگوں کی ہوتی ہے کہ ہم بھی ایکسپیرینس کر کے دیکھیں کہ یہ چیز ہوتی کیسے.
تاکہ ہم خود کو اور اپنے آنے والی جنریشن کو سنبھال سکیں. کہ میں خود جا کے کلب میں جا کے دیکھوں کہ مزہ کیا ہوتا ہے, تاکہ میں خود کو بھی منع کر سکوں اور دوسروں کو بھی منع کر سکوں. یہ لوگوں کی ایک آرگیومنٹ ہوتی ہے. تو اب دیکھو یہ شیطان کا کس طرح ٹریپ ہے. آپ کو ایک بار اندر لے آئے, آپ کو لگتا ہے آپ کا نفس آپ کے کنٹرول میں ہے, کہ آپ شیطان کو ٹرک کر پاؤ گے. شیطان نے تو صرف ایک مزہ دلوانا ہوتا ہے. آؤ شراب کا ایک سپ تو لے کے دیکھو, آؤ یہ تو کر کے دیکھو. اس کے بعد انسان ایڈکٹ ہو جاتا ہے. تو ایسی کوئی بھی چیز میں فائدہ نہیں ہے جو جو اندھیرے میں ہو, جو اللہ سے آپ کو دور لے کر جائے. ہم سیکھ سکتے ہیں, اگر ہمیں سیکھنا ہی ہے کہ اس میں کیا برائی ہے, تو بہت سارے لوگوں کے ایکسپیرینس ڈاکیومنٹڈ ہوتے ہیں. لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ گئے تھے, ہم اسی اندھیرے میں پھنس گئے تھے, ہم اسی اندھیرے میں پھنسے تھے اور بڑی مشکل سے نکلے ہیں, اور ہم کہتے ہیں ہمیں جا کے دیکھنا ہے کہ اس اندھیرے کا مزہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا, تو اللہ قسم کھاتا ہے آسمان کی, سما کی. سما کا مطلب کیا ہے, کون بتا سکتے ہیں؟ سما کا کیا مطلب ہے؟ آسمان, صرف آسمان. اور اس کے اوپر ہاں, تو جو بھی چیز ہمارے اوپر ہے وہ سما ہے. جو بھی چیز ہمارے اوپر ہے وہ آسمان آتا ہے, پلانٹس آتے ہیں, سن, مون, سٹار, سب کچھ جو بھی ہمارے اوپر ہے وہ سما میں آتا ہے. یہ ریسٹرکٹیڈ نہیں ہے کہ صرف اسکائی سے ریسٹرکٹیڈ ہو. سما کا مطلب ہے ہر چیز جو ہمارے اوپر ہے. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا, اس کو دو تین طریقے ہیں دیکھنے کے. وما بناہا کو, اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ سما, اللہ قسم کھاتا ہے سما کی, اور جس چیز نے سما کو بنایا. ایک تو ہو سکتا ہے کہ اللہ سٹارز, پلانٹس, مون سب کی قسم کھا رہا ہے, جیسے کہ جو جو آبجیکٹ ہے اوپر اللہ اس سب کی قسم کھا رہا ہے. دوسرا یہ ہے, اور جس نے اس کو بنایا اللہ خود کی قسم کھا رہا ہے, کہ قسم ہے اس آسمان کی اور میں نے ہی اسے بنایا ہے, اور جس نے اس کو بنایا مطلب کہ میں نے بنایا ہے. اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے. تو اس کو دو طریقے ہیں دیکھنے کے. ٹھیک ہے, اور دونوں ہی یعنی کہ واجب نہیں کہوں گا کہ صحیح ہے, اس میں فرق نہیں ہے اتنا. آپ کو جس طرح سے بھی اس کو پڑھے, وہ صرف ادھر تھوڑا گرامر کے ادھر کانسیپٹ آتا ہے بیچ میں, لیکن دونوں طریقے آپ لوگ کریں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اگر آپ دیکھیں پہلے والے انٹرپریٹیشن کو, جس میں کہتے ہیں کہ قسم ہے اس آسمان کی یا سما کی اور جس چیزوں سے وہ بنا ہے, تو یہ ابھی ہم نے پچھلی بار جب بات کرے تھے, جب والشمسی وضحاہا کی بات کریں, تو اپنے نفس کے بارے میں بات کریں, اپنی, اور ہم کس طرح سے اس کو اپلائی کرتے ہیں. جب ہم نے دن اور رات کی بات کی تو ہم کہہ رہے تھے کہ سالوں میں کیسے اوپر نیچے بھی آئیں گے, اونچ نیچ بھی ہوگی. والسماء وما بناہا, یہ ایک دور کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ایک پوری نسل کے بارے میں جیسے بات ہو رہی. تو اللہ کہتے ہیں ہر جنریشن میں, پورے جنریشن کی بات ہو رہی, ہر جنریشن میں, ٹھیک ہے, جس طرح سے آسمان کے اندر اندھیرا بھی ہے, چمکنے والی چیزیں بھی ہیں, بغیر چمک کی چیزیں بھی ہیں, اسی طرح ہر جنریشن میں ڈارکنس, ظلم ہوتا ہے, ایول ہوتا ہے, شر ہوتا ہے. اسی طرح سے ہر وقت میں شر ہوتا ہے, لیکن اس شر کے ساتھ ساتھ چمکنے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں. مطلب کہ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو صحیح میں دین پر ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ ہر ایک وقت میں کوئی ایسا ہو کہ دین صحیح, دین ہم کی چیز ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوگا صرف ابھی ملاوٹ ہی بچ گئی, جس طرح سے کرسچینٹی کے ساتھ ہوا, جس طرح سے یہودوں کے ساتھ ہوا. ان کی کتاب ابھی صرف ایک جیسے ملاوٹ ہی بچ گیا ہے ان کے پاس پیچھے, کہ وقت کے ساتھ بدلتے گئے. لیکن نہیں, یہ جو دین ہے اللہ کا, یہ ایسا ہوگا کہ ہمیشہ شر تو ہوگا, برائی ہوگی, لیکن ساتھ ساتھ اچھائی بھی ہوگی, ہر دور میں, جو آنے والا بھی آخرت تک. ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ٹھیک ہے, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر جنریشن میں
اس علم کو لے کے چلنے والے وہ ہوں گے جو عدل کرتے ہیں. عدل کریں گے وہ لوگ, انصاف کریں گے. کس چیز کا انصاف کریں گے؟ کہ وہ لوگ جو بھی ایکسٹریم چلے جاتا ہے ان کو آ کر صحیح کریں گے, یعنی کہ جو ایکسٹریم رائے بن جاتی ہیں ان کو آ کے ٹھیک کریں گے. ہم اس حدیث پہ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کریں گے, پہلے حدیث سنا دیتا ہوں. کہ جو ایکسٹریم چلے جائیں گے, کرپشن کریں گے ایکسٹریم, ان کو آ کے صحیح کریں گے. جو جھوٹ کی ملاوٹ کرتے ہیں قرآن کے ساتھ ان کو بھی آ کے صحیح کریں گے. اور جو جاہلوں کی طرح بات کرتے ہیں ان کو بھی آ کے ٹھیک کریں گے. جو دین سے ریلیٹڈ جاہل کی بات کریں ان کو بھی آ کے ٹھیک کریں گے. تو ہر جنریشن میں ایسے لوگ ہوں گے جو عدل کرتے ہوں گے. جو عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ صحیح نالج آ کے واپس واپس لے کر آئیں گے کہ بھائی آپ لوگوں نے ملاوٹ کر دی, انٹرپریٹیشن میں غلطی کر دی, اس کو لے کے. تو ہم پہلا دیکھتے ہیں, پہلا تو تھا ایکسٹریم چلے جائیں گے. ایکسٹریم کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ ایک اسلامک کا کانسیپٹ لیتے ہیں اور اس میں بہت ایکسٹریم چلے جاتے ہیں. آپ کو صحابہ کے دور میں سے بتاتا ہوں, جب علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تھے تو ایک گروپ تھا جو علی رضی اللہ عنہ کو کافر بولنا شروع کر دیا تھا. انہوں نے ان کی زندگی میں علی رضی اللہ عنہ کو کافر بولنا شروع کر دیا تھا جو وہ خلیفہ تھے. تو میں ایک پوری لمبی سٹوری میں نہیں جاؤں گا. تو اس گروپ کے پاس ابن عباس جو کزن تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ گئے ان لوگوں کے پاس اور جا کر بولتے ہیں کہ میں اس مسئلے کو تھوڑا سلجھاتا ہوں, میں جا کے ان کی باتیں سنتا ہوں. تو وہ ان کے پاس گئے. تو ابن عباس کہتے ہیں جب میں ان کے کیمپ میں گیا جہاں پہ یہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے, میں ان کے پاس جب گیا تو وہ جگہ گونج رہی تھی قرآن کی تلاوت سے, گونج رہی تھی. اتنی ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی کہ بس قرآن ہی ہر جگہ سنائی دے رہا تھا. لیکن ابن عباس نے بولے جب میں نے ان سے بات کر لی, جب میں نے ان سے ایسی گفتگو کی ایک, اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ قرآن ان کے حلق سے اترا ہی نہیں. قرآن تو وہ پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن حلق تک ہی رہ گیا, آواز ہی بن کے رہ گیا. ان کے کام عمل میں تو آیا ہی نہیں, قرآن کو انہوں نے صحیح طرح سمجھا ہی نہیں, وہ ان کے حلق تک رہ گئے. جو جس طرح سے وہ قرآن پڑھ رہے تھے دیکھنے میں تو لگنا چاہیے تھا کہ یہ سب سے زیادہ دین کے قریب ہوں گے اور وہی سب سے زیادہ دور تھے. آج کے ٹائم پہ بات کرتا ہوں, جہاد کا ورڈ, جہاد کا کانسیپٹ اتنا خراب کر دیا گیا ہے کہ لوگ تو ڈرتے بھی ہیں جہاد بولنے سے, جبکہ اسلام میں وہ ایک بہت ہی خوبصورت سا کانسیپٹ ہے. وہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اللہ کے بہت قریب لے کے جائے گی, آپ کو ڈائریکٹلی جنت میں لے جائے گی. لیکن آج ہم ڈرنے سے بھی بولتے ہیں ورڈ کو, جس طرح سے کئی ایکسٹریمسٹ گروپ نے اس کے بارے میں کام کیا ہوا, اس کا نام لے لے کر. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد وہ لوگ آتے ہیں جو جو توڑ مروڑ کے قرآن کو آگے اس کے بارے میں بولتے ہیں. آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کئی ایسے اسکالرز ہیں, اپنے آپ کو اسکالرز بولتے ہیں, وہ آپ کو اس طرح پروف کر کے بتائیں گے کہ اسلام میں حجاب نام کی چیز ہے ہی نہیں. اور آپ کے پاس اگر صحیح نالج نہیں ہو آپ ان کی آرگیومنٹ کو مان بھی لو گے. اسکالرز ہیں جو آج بولتے ہیں کہ ربا الاؤڈ ہے, ربا الاؤڈ ہے. وہ توڑ مروڑتے ہیں, جھوٹ مکس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آج ایک ایک ان کی آرگیومنٹ ہوتی ہے کہ جو آج ربا ہے وہ پرانے زمانے کی ربا کی طرح نہیں ہے, وہ صرف نام رہ گیا ہے, تو آپ انٹرسٹ لے سکتے ہو. ایک ان کی آرگیومنٹ ایسی بھی ہوتی ہے. تو ربا پر آ جاتے ہیں, تو توڑ مروڑ کے قرآن کی چیزوں کو یعنی کہ غلط طریقے سے بیان کریں گے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ نہیں, ہر وقت میں لوگ ہوں گے جو ان کو آ کے صحیح بھی کریں گے. ہر وقت میں وہ لوگ ہوں گے جو ایکسٹریمسٹ سے آ کے بھی لڑیں گے کہ بھائی آپ لوگ اس طرح غلط کر رہے ہو. بات جہاد کا مطلب وہ نہیں ہے. آپ جو ادھر مکس کر رہے ہو, جو لوگ فالس انفارمیشن مکس کرتے ہیں, جھوٹ مکس کرتے ہیں, یہ اسلام میں حجاب نہیں ہے, اسلام میں ربا نہیں ہے, اس کو صحیح کرنے والے لوگ بھی ہوں گے ہر جنریشن میں. اور آخری میں لوگ وہ آتے ہیں جو قرآن کو جہالت کی طرح لیتے ہیں. ایک ایگزامپل یہ ہے, ایک مسلمانوں کا گروپ کہتا ہے کہ حجاب سر والا حجاب نہیں ہے, یہ وہ حجاب ہے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے. تو بس اللہ سے ڈرو, سر پہ حجاب لینے کی ضرورت نہیں. انہوں نے کانسیپٹ کوئی جہالت میں لے گئے, ایک طرح سے جہالت ہی ایڈ کر دی.
ٹھیک ہے. تو ہر وقت میں ایسے لوگ ہوں گے, ہر وقت میں اندھیرا ہوگا, لیکن ہر وقت میں روشنی بھی ہوگی. وہ لوگ ہوں گے جو آپ کو اندھیرے سے دور کرنے کے, اندھیرے کو دور کرنے کا ذریعہ بنے گی. جس طرح سے آسمان میں ستارے ہوتے ہیں, چمک رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ ستاروں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ستاروں تک جلدی پہنچ نہیں سکتے. تو کبھی کبھی ایفرٹ لگے گا, مشکل ہوگی ان تک, روشنی تک پہنچنے کے لیے, لیکن روشنی ہوگی ہر ٹائم میں. ٹھیک ہے. تو یہ پورے دور کی, پورے جنریشن کی بات ہو رہی. تو ہمارا اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جن لوگوں کی بات کی ہوئی ہے جو آ کے ایکسٹریمسٹ بنتے ہیں, جھوٹ ملاتے ہیں. اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے, اور اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جو صرف صحیح صحیح علم کو آگے بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پہ صرف آپ کے ایک طرح سے, یعنی کہ اس کا سارا روٹ ابھی تک جو باتیں کی ہیں اس میں سب آپ کا نفس آتا ہے روٹ میں, کہ آپ کس طرح سے لے رہے ہوتے ہو. آپ کے پاس جب علم آئے آپ اس کو کس طرح لے رہے ہوتے ہو. کیونکہ یہ قرآن جتنا ہدایت کا ذریعہ ہے اتنا ہی آپ کو اللہ سے دور کرنے کا راستہ ذریعہ بھی بن سکتا ہے. کیونکہ آپ دیکھو جن تین لوگوں کی, تین ٹائپ لوگ کی بات کی گئی, ایکسٹریمسٹ تھے جو جھوٹ ملاتے تھے, یا انہوں نے اسلام کے کانسیپٹ کو ہی جہالت میں لے گئے, یہ لوگ سب قرآن کو ہی بیسس بناتے ہیں. تو قرآن آپ کو صرف ایسا نہیں کہ صرف آپ قرآن پڑھ لی تو میں ہدایت پہ آ ہی گیا ہوں. تو آپ یہ تو نہیں بولو کہ جو لوگ کہہ رہے کہ حجاب چھوڑ دو وہ ہدایت پر ہے. تو قرآن جتنا آپ کو ہدایت کی طرف لے کے اتنا دور بھی کر سکتا ہے. تو اس کی صحیح سمجھ زیادہ امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. والارض وما طحاها, اور اللہ قسم کھاتا ہے زمین کی, زمین کی قسم کھاتا ہے, اور جس نے اس کو پھیلایا. ٹھیک ہے, اسپریڈ کیا ہوا ہے. والارض وما طحاها, تو اللہ قسم کھاتا ہے زمین کی اور جس نے اس کو اسپریڈ کیا ہوا ہے. ونفس وما سواها, تو اللہ قسم کھاتا ہے پہلے تو نفس کی, اللہ نفس کی قسم کھاتا ہے. نفس کیا چیز ہے یہ تھوڑا بہت ہی مشکل ہے ایکسپلین کرنا. کئی لوگ نفس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں روح پر, سول, لیکن وہ ایک صحیح ٹرانسلیشن نہیں ہے اس کی. کیونکہ اللہ نے قرآن میں روح کا بھی ورڈ استعمال کیا ہے. روح بھی قرآن میں استعمال ہے, نفس بھی الگ ہے. تو اللہ کبھی بھی دو ایسے ورڈز کو نہیں استعمال, ان میں کوئی فرق ہوتا ہے تو استعمال کرتا ہے دو الگ ورڈز. کبھی ایسے نہیں ہوتا جیسے ہوتے ہیں نا سینونیمز ہوتے ہیں انگلش میں یا اردو میں بھی ہوتے ہیں جو جن کے دو الگ ورڈ ہوتے ہیں لیکن میننگ سیم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا, ہمیں کچھ نہ کچھ ڈفرنس ہوتا ہے عربک لینگویج میں. نفس تھوڑا سا مشکل ایکسپلین کرنا, میرے لیے بھی تھوڑا مشکل ہے, لیکن آپ دیکھو کہ ہم لوگ جب اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا, ایک آئیڈیا ملے گا کہ نفس ہے کیا. وہ ضروری نہیں کہ روح ہو. تو اللہ قسم کھاتا ہے نفس کی اور جس چیز نے اس کو بیلنس کیا ہوا ہے. سواہا ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے, جب اللہ نے انسان کی خلقت کے بارے میں بات کی تھی کہ انسان کس طرح سے کریٹ ہوا ہے. تو اللہ نے, ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا نا, الذی خلق فسوى, سورہ اعلی میں ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. تو اللہ نے ہمیں کریٹ کیا ہے اور اللہ نے ہمارے اندر ایک بیلنسز بنائے ہوئے. جیسے ہم نے بات کیا تھا کہ ہمارے اندر جیسے بلڈ پریشر ہے, ہارٹ ریٹ ہے, ڈفرینٹ بیلنسز ہے جس کی وجہ سے ہمارا جسم کام کر رہا ہے. وہ بیلنسز نہیں ہوتے تو ہم ہاسپٹل پہنچ جاتے, تو ایک مشکل کریٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے نفس بھی بنائی ہے اور نفس کے اندر بھی کچھ بیلنسز بنائے ہوئے. ٹھیک ہے, آپ کی نفس کے اندر بھی کچھ بیلنس ہے. ایگزامپل دیتا ہوں, ہمیں چاہیے ہر چیز لاجیکل ہو, ہر چیز ہم چاہتے ہیں کہ لاجک کے حساب سے چلے, لیکن اللہ نے ہمیں پھر ایموشنز بھی دیے ہیں, کیونکہ جب بندہ ایموشنل ہوتا ہے تو وہ سارے لاجک کو بھی توڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ کسی کو جب, یعنی کہ جیسے دنیا میں ہو جاتا ہے, ہم کسی کے پیار میں اتنے پاگل ہو جاتے ہیں, ساری حدیں بھی ہمیں توڑنی ہوتی.
لوجک تو باہر پھینک دیتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے. تو لاجک ہر جگہ ہمارے بے شک لاجیکل ہونا چاہیے لیکن لاجک ہمارے کام نہیں آتا, تو بیلنس میں ایموشنز آ جاتے ہیں. لاجک ایموشن ان میں اللہ نے ایک بیلنس کریٹ کیا ہو. اس کے علاوہ آپ چاہتے ہو کہ عدل ہو, انصاف ہو, لیکن جب کسی کو سزا ملنے لگ جاتی ہے, اگر اسپیشلی اپنا بچہ ہی ہو, تو آپ کے دل میں اللہ نے فورگیونیس بھی ڈالی ہے اور پیار بھی ڈالے. پیار کے چکر میں لوگ کبھی کبھی انصاف کو ہی بھول جاتے ہیں. تو اللہ نے اس میں بھی ایک بیلنس بنایا ہوا ہے. آپ کی نفس میں اس طرح سے بہت سارے بیلنسز ہیں, اور جب آپ ان بیلنس کو بھی تھوڑا سا ڈسٹرب کرتے ہو تو لوگ پھر ان پرابلمس میں پڑ جاتے ہیں, کوئی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. یہ بیلنس جب خراب ہوتا ہے تو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, بہت ایکسیسو غصہ آنے لگ جاتا ہے, بہت ہی زیادہ غصہ آنے لگ جاتا ہے لوگوں کو, بہت زیادہ سائیکولوجیکل پرابلمس بن جاتی ہیں. تو آپ کے نفس میں بھی اللہ نے کچھ بیلنسز بنائے ہوئے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, تو اللہ نے اس نفس کو یہ بھی بتا دیا ہوا ہے. الحمہا کا مطلب ہوتا ہے جیسے انسپائر کرنا, کہ اس کی فطرت میں ڈال دیا ہوا ہے کہ فجور کیا ہے اور تقوا کیا ہے. فجور کا مطلب ہے کہ آپ لوگ حدوں سے باہر نکل رہے ہو. ہم نے فجر کے بارے میں بات کی ہوئی کہ توڑ کے, یعنی کہ آپ حدیں توڑ کے باہر نکل رہے ہو. تو نفس کے اندر اللہ نے ایک احساس بھی ڈالا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو حدوں سے باہر نکال رہی ہے, اور اپنے آپ کو کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے نفس کا. ٹھیک ہے, آپ کو ایگزامپل دیتے جب سب سے پہلی بار آپ کچھ غلط کرتے ہو, کچھ غلط کرنے جا رہے ہوتے ہو, آپ کے اندر ایک ہچکچاہٹ ہوتی ہے. آپ کے اندر ایک ہچکچاہٹ ہوتی ہے. غلط کرنے کے بعد بھی جتنا مرضی مزہ آیا ہو, لیکن آپ کے اندر ایک گلٹ ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہوا ہے. آپ کے اندر ایک گلٹ بھی ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہوا ہے. تو وہ آپ کا نفس ہے. وہ اللہ نے وہ بیلنس کریٹ کیا آپ کے نفس کے اندر کہ آپ غلط راستے کی طرف جا رہے ہو. پروٹیکشن کیا تھی اس کی, کرنے سے پہلے ہی جو ہچکچاہٹ آ رہی تھی آپ کی باڈی کے اندر, آپ کے مائنڈ کے اندر جو ہچکچاہٹ آ رہی تھی غلط کام کرنے سے پہلے, وہ پروٹیکشن تھا. کرنے کے بعد بھی آپ کے اندر احساس ڈالا ہوا ہے, آپ کے اندر گلٹ ڈالا ہوا ہے کہ آپ غلط کام کر کے آئے ہوئے. بار بار کرنے کے بعد آپ اس آواز کو مار دیتے ہو, وہ الگ چیز ہے. آپ نے نفس کو خود مارتے ہو, وہ الگ چیز ہے. لیکن اللہ نے آپ کے اندر ایک احساس ڈالا ہوا ہے کہ آپ غلط کی طرف جا رہے ہوتے ہو, اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی اندر چیزیں ڈالی ہوئی ہیں آپ کے اندر. دوسرا ایگزامپل دیتا ہوں, جب انسان جھوٹ بولتا ہے, جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی باڈی میں بھی ایک رسپانس آتا ہے. کئی لوگ تھوڑا سا ہلنے لگ جاتے ہیں, یعنی کہ کانپنے لگ جاتے ہیں. کسی کے بلڈ میں پریشر میں انکریز ہو جاتا ہے, کسی کا تھوڑا ٹیمپریچر خود سے انکریز ہونے لگ جاتا ہے. یہی چیز لوگ استعمال کرتے ہیں, لائٹ ڈیٹیکٹر مشین لگاتے ہیں. آپ کبھی جاؤ, یہ کبھی کبھی بہت ہی ایکسٹریم کوئی کیس ہوتا ہے, اس میں لائٹ ڈیٹیکٹر مشین ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے کہ نہیں. تو وہ یہی چیزیں ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی نفس آپ کو کیا ڈیٹیکٹ کروا رہی ہے, کہ آپ غلط تو نہیں بول رہے. تو اللہ نے آپ کے اندر یہ چیزیں ڈالی ہوئی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, ایک ان کے پاس صحابی آ کے پوچھتا ہے کہ اچھائی کیا ہے اور گناہ کیا ہے. اچھائی کیا ہے اور گناہ کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچھائی حسن الاخلاق ہے, بہت ہی خوبصورت اخلاق کو اچھائی کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ اچھائی کیا ہے, خوبصورت اخلاق. اور گناہ کیا ہے, گناہ وہ ہے جو آپ کے دل سے رگڑے, جب کرنے جاؤ تو ایک ہچکچاہٹ ہو آپ کے اندر, وہ گناہ ہے. اور گناہ اور کیا ہے, وہ ایسی چیز ہے جو آپ چاہتے ہو کہ لوگ نہ دیکھیں. یہ آپ کے نفس کا رسپانس ہے, یہ آپ کا نفس آپ کو بول رہا ہوتا ہے, ایک دل میں جو رگڑ پڑتی ہے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں. اسپیشلی جب پہلی بار کرنے جا رہے ہو, انسان پہلی بار جب کوئی چوری کرے, اس کے کچھ یا جھوٹ بولے سب سے پہلی بار, اسی دل میں سے رگڑ ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں وہ جو دل کی رگڑ ہے وہ آپ جیسے وہ نفس ہے, آپ چاہتے ہو کہ لوگ نہ دیکھیں. کبھی کبھی دیکھو کوئی غلط کام کرے اور آپ پہ کوئی چل کے اندر آ جائے, تو آپ ایک طرح سے فریز ہو جاتے ہو.
وہ آپ کی نفس کا رسپانس ہے. تو اللہ نے آپ کے اندر یہ سب چیزیں ڈالی ہیں. تو آپ سوچو یہ سب چیزیں آپ نے اللہ نے آپ کے اندر ڈالی ہوئی ہیں. اس کے بعد جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے حساب دینے کے لیے, آپ کے پاس کیا ایکسکیوز ہوگی؟ کوئی کہہ سکتا ہے علم نہیں تھا, لیکن اللہ نے اس کی نفس تو دی ہے ہر کسی کو. وہ غلط کام کرنے جا رہا ہے, اس کو احساس اندر سے آ جاتا ہے کہ میں غلط تو کام کر رہا ہوں. اس دنیا کا سب سے پہلا جرم جو حابیل اور قابیل, آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے, جس میں سے ایک نے ایک کو مار دیا تھا, اس سے مارنے کے بعد بھی اس کو وہ کس طرح سے اس کے دل میں آتا میں نے کر کیا دیا ہے, اس کے بھی نفس میں ریسپانس تھا. انسان آگے کیسے اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہو کے بولے گا کہ یعنی کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے؟ اللہ آگے سے یہ بھی بول سکتے میں نے تو نفس دی تھی آپ کو, نفس تھی آپ کے پاس, آپ کو ہچکچاہٹ ہوئی تھی کہ مجھے کام نہیں کرنا چاہیے, پھر بھی آپ نے جائے کام کیے. تو اللہ کے آگے کیا جواب دے گا انسان؟ کبھی کبھی ہم جب دین پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور دوسرے ریلیجن میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ دین میں دیکھتے ہیں کہ یہ گناہوں کا روٹ کیا ہے, ہم دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نفس کی وجہ سے, ہمارے ڈیزائرز کی وجہ سے ساری ہی پرابلمز ہوتی ہیں. ہم اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ نفس ہی ہے, تو لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے نفس کو مار دیں, کہ ہم سارے ڈیزائرز کو مار دیں. ایگزامپل ہے چرچ کے اندر ننز ہوتی ہیں چرچ کے اندر. ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے لیے مرد بھی الاؤڈ نہیں, آپ کے لیے یہ چیز الاؤڈ نہیں, یہ چیز الاؤڈ نہیں. وہ نفس کو مارنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر اللہ نے کہا ہے کہ نفس کو مارنا نہیں ہے, اللہ نے اس کو بیلنس میں کریٹ کیا ہے. ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے, یہ سب لوگوں نے ویسے سنی ہوگی, لیکن پھر بھی ہم لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ تین لوگ آئے تھے امہات المؤمنین کے پاس, یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس, آ کے پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے عبادت کرتے ہیں اللہ کی. انہوں نے آ کے پوچھا ازواج المطہرات سے, یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ بیویوں نے بتایا کہ وہ اس طرح عبادت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سارے گناہ تو معاف کر دیے گئے ہوئے, ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کو تو ایک پیور ایک ہیومن بینگ بنایا گیا ہے, وہ اتنی عبادت کرتے ہیں, تو ہم گناہ گار ہیں, ہمیں تو بہت زیادہ عبادت کی ضرورت ہوگی. تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں آج کے بعد کسی رات کو نہیں سوؤں گا, آج کے بعد میں ہر رات کو تہجد کے لیے پوری رات جاگوں گا. ان میں سے پھر دوسرا کہتا ہے کہ میں ہر روز روزہ رکھوں گا, اور میں اپنا روزہ نہیں توڑوں گا. تیسرا کہتا ہے کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا, میں کبھی شادی نہیں کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا, تو وہ ان لوگوں کے پاس گیا, ان لوگوں کے پاس گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور جا کے ان سے پوچھتے ہیں کیا تم نے یہ بات کی ہے کہ نہیں. وہ لوگ کہتے ہیں ہاں ہم نے کی ہے. تو وہ کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے, میں تم سے زیادہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں, میں تم سے زیادہ اللہ کے آگے جھکتا ہوں, میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں, پھر بھی میں اپنا روزہ بھی توڑتا ہوں, میں رات کو سوتا بھی ہوں, اور میں شادی بھی کرتا ہوں. تو وہ جو میرے دین کو, جو اس دین کو فالو نہیں کرے گا, وہ میرے میں سے نہیں ہے, وہ میرے میں سے نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. تو نفس کو مارنا نہیں ہوتا, بیلنس کریٹ کیے ہوئے. انسان کے اندر اگر ایک اٹریکشن رکھی گئی ہے عورت کے لیے, تو اللہ نے شادی کا کانسیپٹ بھی کریٹ کیا ہوا ہے. حلال راستے اللہ نے بنائے ایک بیلنس بنانے کے لیے. آپ کی نفس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو بیلنس کرنے کے اللہ نے چیزیں بھی بنائی ہیں. تو اللہ قسم کھا رہا ہے, اللہ قسم کھا رہا ہے, نفس کی قسم کھا رہا ہے, ٹھیک ہے, اس نفس کی قسم کھا رہا ہے جس میں اللہ نے بیلنس کریٹ کیے ہوئے ہیں, اور اسی نفس کی قسم کھا رہا ہے جس کے اندر اللہ نے ایک احساس بھی رکھا ہوا ہے کہ آپ کب حدیں توڑ رہے ہوتے ہو,
اور آپ کے اندر ایک پروٹیکشن کا میکنزم بھی بنایا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو پتا ہو کہ آپ غلط طریقے جا رہے ہو. آپ کے اندر گلٹ بھی رکھا ہوا ہے کہ جب آپ گناہ کر دو, گناہ کرنے سے پہلے بھی ایک ہچکچاہٹ بھی رکھی ہوئی ہے آپ کے اندر, تو اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے. اللہ اتنی ساری چیزوں کی قسم کھا رہا ہے, 10 قسمیں ہو گئی, 10 قسمیں ہو گئی, اللہ ان سب کی قسم کھا رہے ہیں. اینڈ میں کیا بولنے کے لیے, قد افلح من زکاہا, قد افلح من زکاہا, تو کامیاب صرف وہی ہے جو اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں. پاک کس کو کرتے ہیں؟ نفس کو پاک کرتے ہیں. اور کس طرح سے پاک کرتا ہے, کیا پاک کرنے کا مطلب ہے, یہ انشاءاللہ ہم لوگ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. لیکن یہ اللہ نے اتنی ساری قسمیں کھائی ہیں, اور وہ قسم بہت, یعنی کہ الفاظ تو چھوٹے چھوٹے سے ہیں, 2 الفاظ ہیں, لیکن بہت گہرائی ہے ان الفاظوں میں. لیکن وہ قسم کھائی ہے بولنے کے لیے, قد افلح من زکاہا, کہ کامیاب صرف وہی ہے جو اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں. کیا پاک کرتے ہیں؟ نفس کی طرف اشارہ ہے, کیونکہ پچھلی آیتوں میں نفس کی بات ہو رہی, لیکن کیا ایگزیکٹلی ہے وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. تو سوری آج تھوڑا سا لیٹ ہو گیا, ٹائم بھی چینج کرنا پڑا تھا. تو انشاءاللہ اگر کوئی سوال ہو تو ان سے شروع کرتے ہیں. کسی کا کوئی سوال ہو؟ کسی کا سوال ہے؟ شاید میرے خیال سے مائک پیچھے کر دیا ہوا, تھوڑا آگے کر دو اگر پیچھے ہوا ہوا ہے تو. نہیں, وہ جو سائڈ میں مائک لگاتے ہیں اس کا. چلو الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. چلو ابھی میں پوچھتا ہوں, کسی کا کوئی سوال ہے؟ سوال تو نہیں ہے. انم, منو آنٹی, کسی کا سوال ہو تو؟ نہیں، میرا بھی کوئی سوال نہیں ہے. الحمدللہ. پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں, تھوڑا سا ریفلیکشن وغیرہ دیتے ہیں, تو ہم انم سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں. وہ لوگ انمیوٹ ہوئے ہوئے تو. اس جو سورہ شمس ہے, اس میں ہمیں سب سے زیادہ امپورٹنس یہی ہے کہ نفس کے کو کرنا اور نفس کے بارے میں سمجھنا کہ کیا ہے, اور یہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بتانے سے پہلے یہ 10 قسمیں کھائی ہیں, جو بہت امپورٹنٹ کی چیز ہے. یہی مجھے سمجھ آیا ہے اس میں, کہ نفس کو کس طرح سے پاک کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو سمجھ کے بیلنس رکھ کے چلنا ہے. جزاک اللہ خیر, بہت اچھا پوائنٹ تھا. منو آنٹی ہے؟ وہ ابھی بیزی ہیں تو آج میں نے ہی کلاس لیا. چلے کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ وہ اگلی کلاس جوائن کریں. تو پھر شروع کرتے ہیں اقرا سے. آج کی ریفلیکشن تو یہ ہے کہ جو ہم نے نفس کے بارے میں بات کی, اور آج مجھے کچھ خاص ریفلیکشن کچھ کہنے کو نہیں آ رہا. تھوڑا سا فلوسافیکل ٹاپک ہے, تھوڑا فلاسفی جس میں آ جاتی ہے بہت, تو ایسا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ انسان بس کسی طرح سے ان سے کنیکٹ کرے, سمجھے, کہ اپنے آپ کو سمجھے, اور اس کے بعد دیکھے کہ اللہ نے ہر چیز ہمیں پرووائڈ کی ہوئی ہے. انسان کے پاس آگے کچھ بچتا نہیں, وہ انسان, اللہ نے ہمیں بہت ساری چیزیں پرووائڈ کی ہوئی ہیں. ڈفرینٹ وقت میں بھی, چاہے اونچ نیچ بھی ہو رہی ہو, ہر چیز میں اللہ نے ہمیں ایک ٹول پرووائڈ کیا ہوا ہے. تو جب ہم اس کے بارے میں بات کریں گے, اصل میں ریفلیکشن مین تو تب آتے ہیں جب ہم لوگ قد افلح من زکاہا کے بارے میں بات کرتے ہیں, کیونکہ وہ جیسے مین سارا نچوڑ تھا ان قسموں کا, ہم اس تک گئے نہیں. لیکن خیر, جس کو جو سمجھ آ رہا ہے انشاءاللہ وہ شیئر کرے. اما سے پوچھتے ہیں پھر. اپنے نفس کے بارے میں, یعنی کہ اپنے آپ لوگ نفس کہتے ہو, میں اس کو دوسرے ورڈ میں لیتی ہوں کہ اپنا ضمیر کو کیسے کلیئر کرنا ہے, اس کو کیسے مطمئن کرنا ہے. اور یہ بات بھی آج مجھے بہت اچھی لگی سب کے بیچ میں سننا, اور سب کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ
जब हम कोई गलत बात करने लगते हैं या झूठ बोलने लगते हैं तो उससे पहले हमारी बॉडी हमें वार्न करती है। अगर हम फिर भी बाज नहीं आते तो फिर तो ये अल्लाह पाक का बेहद आयते यही दुआ करते हैं। आमीन इंशाल्लाह। अल्लाह पाक तो सब कुछ बता रहे हैं। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर। कोमल? मैंने जो आज की जो रिफ्लेक्शन मुझे जो समझ आई है वो ये है कि जो हमारा नफ्स है वो हर वक्त एक स्ट्रगल में रहता है। जैसे हम लोगों ने रात और दिन की बात की है कि वो भी आपस में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। एक जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है, वो फिर दोबारा वो आ जाते हैं। तो इसी तरह ही हमारे नफ्स के अंदर भी एक गुडनेस जिसको राइचियसनेस कहते हैं और एक ईविल जो अच्छा अच्छा बुरा जो होता है उसके बीच में भी स्ट्रगल चल रही होती है। वो चीज़ हमें ज़्यादा हमारे वो जैसे कहते हैं हमारे दिल को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, हम उसको अपना लेते हैं, हम अपने नफ्स को भी उसी तरह से वो कर देते हैं, मुतमईन कर देते हैं कि नहीं यही ठीक है। अगर जो चीज़ हमें गलत लगती है तो उससे भी हमारा नफ्स खुद भी थोड़ा सा हिचकिचाता है, थोड़ा सा वो करता है, थोड़ा स्ट्रगल करता है कि नहीं ये काम गलत है तो इसको किसी तरह से मैं छोड़ दूँ। तो मेरी एक कॉन्स्टेंट स्ट्रगल चल रही है। माशाल्लाह से जो सही मीनिंग काफ़ी जो रिफ्लेक्ट किया है वो काफ़ी अच्छा कोमल ने किया, क्योंकि कल हम अगली क्लास में इसी स्ट्रगल के बारे में भी बात करने वाले। बात करने से तो सही रिफ्लेक्ट माशाल्लाह से इन बातों पर कोमल ने किया है। तो इसी स्ट्रगल के बारे में कल हम लोग इंशाल्लाह कल नहीं अगले हफ्ते में बात करेंगे इंशाल्लाह इस बारे में। लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन था ये, और अल्लाह इसके बारे में अगली आयतों में इसी स्ट्रगल के बारे में कि वो प्योरिफिकेशन किस तरह से करनी, कि प्योरिफिकेशन वो स्ट्रगल में क्या करना। क्योंकि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि कामयाब वो है जो पाक कर चुका है। आप देखो कि अल्फाज में इधर थोड़े से है कि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि कामयाब वो है जो पाक हो चुका है, अल्लाह ने कहा जो पाक कर रहा है। उस स्ट्रगल के बारे में इंशाल्लाह हम लोग अगली क्लास में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन वैसे कहूँ कि ट्रांसलेशन में आप ये नहीं लिखना कि कामयाब वो है जो पाक हो चुका है, ये वैसा कम्प्लीटली पाक। हाँ, चलिए इंशाल्लाह रुक जाए थोड़ी देर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हो गया साहब? चले चलो फिर आगे बढ़ते हैं, हम इंशाल्लाह और डिस्कस करेंगे जो कोमल ने शेयर किया अगली क्लास में। माशाल्लाह से अच्छा रिफ्लेक्शन था। आगे बढ़ते हैं शोएब। अच्छा, आज का मेरा रिफ्लेक्शन है जो बात की जा रही थी कि हम जब कोई गलत काम करने जा रहे होते हैं, लाइक हमें ऑलरेडी उस चीज़ की फीलिंग आ रही होती है। तो ऐसे मुझे तो हमेशा ये अगर जब भी मैं कुछ करने गया लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ा हूँ, चाहे मुझे वो फीलिंग आ रही है या नहीं आ रही है, तो अभी समझ आया कि वो मुझे होता क्या था कि जब मैं कुछ गलत काम ऐसे करने जा रहा था तो ऐसे होगा नहीं कभी, लेकिन अगर कभी भी इस तरह हुआ तो पता होगा कि ये एक अल्लाह की तरफ से एक है साइन है कि उधर ही रुक जाओ और अपने दूसरे काम की तरफ बढ़ो। अरे जज़ाकल्लाह खैर। वैसे बात ये है कि जब
یہی بات پہ ہے کہ جب کوئی انسان غلط کام کرنے جا رہا ہوتا ہے کہ زیادہ سوال بھی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے مجھے ہوتا ہے کہ کسی کو مجھے چاہیے نا کہ میرے دل کو اطمینان دینے کے لیے کہ جیسے فار ایگزامپل ربا الاؤڈ ہے, انٹرسٹ لینا الاؤڈ ہے, بہت سوال پوچھوں گا اس کے بارے میں. میرا دل بھی سکون میں نہیں ہوگا لیکن میرے پاس سوال آتے جائیں گے. مجھے کسی نہ کسی طرح کوئی مطمئن کر دے, کوئی بتا دے کہ میرے نفس جو مجھے بول رہا ہے وہ غلط ہے. اور آپ دیکھو گے جب آپ کوئی غلط کام کو کر رہے ہوگے نا ڈیفینڈ, تو آپ ہر جگہ ڈیفینڈ کرے ہوگے جب اس پر اٹیک ہو رہا ہوگا کہ نہیں ہو رہا ہوگا. جیسے میں کوئی فار ایگزامپل غلط کام کرتا ہوں کہ میں نمازیں ٹائم سے نہیں پڑھتا, ہاں میں کوئی مجھے اس پہ انگلی اٹھائے نہ اٹھائے میں پہلے بولنا شروع کر دوں گا یار میں بہت بزی رہتا ہوں, میں اتنا مشکل کام کر رہا ہوتا کہ میں نماز ہی نہیں پڑھ پاتا. میرے پہ اٹیک ابھی ہوا بھی نہیں ہوا ہوتا, کسی نے بولا بھی نہیں ہوتا, لیکن میرا اندر سے ہی مجھے پتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوتا. کہ لوگ جیسے فار ایگزامپل ایک محفل میں بیٹھے جہاں پہ سب لوگ بات کر رہے ہیں کہ نماز کے بارے میں کہ نماز کتنی زبردست چیز ہے, جس سے پہلے مجھے پوچھا جائے میں پہلے ہی بتا دوں کہ بھائی میں تو بہت بزی آدمی ہوں, سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی, ٹائم پہ تو نہیں پڑھی جاتی. تو میں ایسی ایسی باتیں پہلے ہی انسان کا نفس اس کو پہلے سے ہی آپ کو ڈیفینسو موڈ پہ لے جاتا ہے کہ کوئی مجھے غلط نہ کہہ دے. کہ کسی کو پسند نہیں ہے جب اسے غلط کہا جا رہا ہوتا ہے, کسی کو بھی نہیں پسند ہے. تو انشاءاللہ عمیر. میرا بھی ایک سملر اس سے پوائنٹ کہ اپنے نفس کو مارنا نہیں ہے. جو آپ نے بات کی ہے کہ نفس کو مارنا نہیں ہے, نفس کو قابو کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ اپنی نفس کو مار دو تو آپ کو یہ گلٹ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہو یا نہیں کر رہے. ایک ہوتا نا کہ ریپیٹیو آپ جب کرتے جاؤ گے تو اس کا نفس ہی مر جاتا ہے. جس طریقے سے بولتا ہے کہ نفس ہی مر جائے گا, پھر آپ اس غلط کام کو پھر صحیح طریقے سے لینا شروع کر دو کہ آپ یہ تو نارمل ہو گیا ہے. اصل میں یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے. ویسے سب لوگ اس کو تھوڑا سا غور سے بھی سنیں, کیونکہ بات دو طریقے ہیں دیکھنے کے. ایک تو لوگ ہیں جو کہتے ہیں اپنا نفس مار دیں گے, یعنی کہ ہر برائی سے اپنے آپ کو جیسے دور کرتے ہیں. تو پہلے تو یہ کہ وہ جو بیلنس کو خراب کرے گا تو پرابلم ہی پڑے گا, ڈپریشن ہو جائے گی, فرسٹریشن ہو جائے گی. ابھی وہ کوئی بندہ کہا کہ میں نے شادی نہیں کرنی, تو اللہ نے ایک اندر ہی ڈالا ہوا ہے, ایک انسٹنکٹ ڈالا ہوا ہے, ایک اٹریکشن ڈالی ہے میل اور فیمیل کے بیچ میں, فرسٹریشن بن جاتی ہے اس بندے کے اندر. ایگزامپل یہ بیلنس خراب کرنا ہے. دوسرا طریقہ اس کو دیکھنے کا, کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کے نفس کو مارنے کے لیے ہم اپنے آپ کو اتنا برائی سے ایکسپوز کرتے ہیں تاکہ ہمیں افیکٹ ہی نہ کرے. میں ایگزامپل دیتا ہوں, ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں اتنا ننگا پن دیکھتا ہوں تاکہ میں ننگے پن سے اٹریکٹ نہ ہوں, اتنا دیکھ لوں کہ میرا نفس مر جائے. تو وہ غلط بات کرنے والی ہے. ہم ویسے بھی دیکھیں, ہم کتنا غلط دیکھتے بھی رہتے ہیں. ہم ہر روز میوزک سنتے رہیں, ایک پوائنٹ پہ آئے گا ہمارا نفس بھی بولنا بند کر دے گا کہ میوزک چھوڑ دو, ہمیں غلط نہیں لگے گا. تو ہم نے آپ کو اوور ایکسپوز کرتے ہیں کسی برائی سے تاکہ ہمارا نفس بھی مر جائے. ایک وہ ایگزامپل ہے, یعنی کہ دو طریقے ہیں اس کو دیکھنے کی. ایک تو وہ ہے جب بیلنس خراب کرے تو ہمارے اندر فرسٹریشن, ڈپریشن, غصہ, یہ چیزیں بننا شروع ہو جائیں گی اگر ہم اس کو بالکل ہی چھوڑ ہی دیں گے. تو اللہ نے کہا کہ میں نے ایک چیز آپ کے اندر بنائی ہوئی ہے اور میں نے حل بھی دیا ہوا ہے, حلال رستے بھی دیے ہوئے ہیں. تو حلال رستوں پر چلو اور اللہ سے تقوی رکھو تو سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. تو بہت بہت اچھے پوائنٹس تھے, یعنی کہ بے شک تھوڑا سا کانسیپٹ تھوڑا سا ڈیپ تھا, اور ماشاءاللہ سے عمیر کا, کومل کا ریفلیکشنز بہت اچھے تھے, ہما کے بھی اچھے تھے, اور شعیب کا بھی اچھا تھا, اقرا کا بھی اچھا تھا, سب کے اچھے تھے, انم کا بھی اچھا تھا. تو جزاک اللہ خیر آپ سب کا. اگر کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ پوچھیں, ورنہ تو ہم یہ کلاس کو ادھر تھوڑا سا انشاءاللہ ڈسمس کر دیں گے. نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم کلاس کو پورا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.